بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے ہم سب بندے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب اللہ کے بندے اور اس کی بندی ہے۔ مرد ہے تو بندے اور عورتیں ہیں تو اس کی بندی، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیتوں کے روشنی میں آج ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے، خاص بندوں کا، اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، اسپیشل بندے ہیں۔ آپ کے یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا خاص ہوتا ہے، سب بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا خاص ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ باپ کا فرما بردار، تو اس بیٹے کے اوپر باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور اس بیٹے سے لگاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیٹا باپ کی زیادہ بات مانتا ہے، اس وجہ سے اس بیٹے سے لگاؤ باپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ہم سب ہیں، لیکن اللہ کے اسپیشل بندے جس کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے اور جہنم سے دوری کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ اللہ کے وہ اسپیشل بندے نیک اور خاص بندے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم اس لسٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہم چیک کریں، آپ چیک کریں، مرد عورتیں سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اس اسپیشل بندے کے لسٹ میں ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمارا اس لسٹ میں شامل ہونے کی ہم سب کو ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس خاص بندوں کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کی اسپیشل بندے وہ ہیں، اللہ کے اسپیشل بندے، اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کے سب سے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو گھمنڈ طور پر نہیں، یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ۔ زمین کے اوپر چلنے، سب سے پہلی بات چلنے ہی سے پتہ چل جائے گا یہ آدمی کیسا ہے۔ ایک آدمی چلتا ہے، اس کی چال سے آپ کو معلوم ہو جائے گا ایک آدمی گھمنڈ کے انداز سے چلتا ہے۔ چلنے کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی نوٹ کرتا، اس کو بھی ریکارڈ کرتا کہ یہ بندہ چلتا کیسے ہے، یہ بندہ اور یہ میری بندی زمین کے اوپر اگر چل رہا ہے اور چل رہی ہے تو کس انداز سے یہ چل رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی چلا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ کوئی آدمی نیچے اترتا ہے تو کس انداز سے چلتا ہے؟ آج کل دیکھتے سینہ دکھاتے ہوئے ایسے کرتے، گھمنڈ انداز سے آدمی چلتا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں، جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ آپ نے قارون کا تو نام سنا ہوگا، کیسے چل رہا تھا وہ؟ پورے خزانے کے ساتھ گھمنڈ اور تکبرانہ انداز میں وہ چل رہا تھا۔ اس چال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اس چال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ پیسے والا تھا، بڑا مالدار یہ قارون تھا، بڑا پیسے والا تھا۔ قرآن کریم میں اس کی تفسیر موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین کو وہ انداز پسند نہیں آیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تصور کیجیے آپ، ایک آدمی چلتا ہے
تو چلنے بھی عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور بہت سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے اس دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا میرے بندو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْضَ، اے میرے بندے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ دو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اے میرے بندے آپ کے پاس اتنا پاور نہیں کہ تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ جب زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، زمین کو چیر نہیں سکتے ہو، پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تو اے میرے بندو گھمنڈ کس بات کا، تکبر کس بات کی؟ تم تکبر کیوں کرتے ہو، اور زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں تم چلا کیوں کرتے ہو؟ چلنے کا ایک انداز اللہ نے اس کو بھی ریکارڈ کیا ہے۔ اس وجہ سے بنیادی تعلیم، دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چلنے کا انداز معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ راستے میں چلا کرو تو طریقہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو ملے، ایک بائک والا اگر چل رہا تو سائیکل والے کو سلام کرے، اور اگر سائیکل والا چل رہا ہے تو پیدل والے کو سلام کرے، پیدل والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اسلام نے یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں تو یہ چلنے کا انداز بتایا کہ اگر آپ چلیں تو آپ راستے میں چل رہے ہیں تو بیٹھنے والے کو سلام کریں۔ کتنے لوگ ہیں سلام کرتے ہیں؟ اللہ کے اسپیشل بندے ہیں۔ آپ یہ مت دیکھیے یہ چھوٹا ہے، یہ حقیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، ہم اسے سلام کیوں کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جو تقوی کے معاملے میں، جو دینداری کے معاملے میں، جو تقوی کے معاملے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ تمہاری نظر میں وہ بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو دینداری کے معاملے میں زیادہ بڑا ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں تو راستے میں چلنے کا حق ادا کیجیے۔ یہ اللہ کے اسپیشل بندے ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ راستے میں چلتے ہیں تو حق ادا نہیں کرتے، غلط راستے کو اپناتے ہیں۔ کتنے لڑکوں کو دیکھیے راستے میں چل رہا ہے، بائک میں جا رہا ہے، کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو چھیڑتے ہوئے جا رہا ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہماری یہ نوجوان نسل کس پٹری پہ چڑھ کر کے چل رہی ہے؟ تصور کرو ہمارے سماج کو کیا ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے جب تم راستے میں چلا کرو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ تم زمین کے اوپر چلا کرو۔ چلو تو اس انداز سے چلو۔ لڑکیاں بھی چلے تو چلنے کا انداز بھی اسلام بتایا کہ آپ چلیے تو آپ اس انداز سے مت چلیے کہ سامنے والے کو آپ کی چال کی چلنے کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ پائل پہن کر کے، چوڑیاں پہن کر کے، اور اسی طریقے سے میک اپ لگا کر کے اور پرفیوم لگا کر کے چلا کرتی ہے لڑکیاں۔ ایک لڑکی خوشبو لگا کر کے اگر زمین کے اوپر چل رہی ہے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ علماء کرام سے آپ پوچھئے فتویٰ۔ اگر کوئی لڑکی زمین کے اوپر چلتی ہے، روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر چل رہی ہے، اور اگر وہ خوشبو لگا کر کے چلتی ہے تو وہ مومنہ ہو نہیں سکتی۔ پازیب کی آواز کو سنا کر کے چلنے والیوں سنو، اسلام نے اس پازیب کی آواز کو سنانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ راستے میں آپ چلیے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، تب آپ اللہ کے نیک اور اسپیشل اور خاص بندے اور بندی ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ میری پیاری بہنوں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ راستے میں چلیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میک اپ آپ کا اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے پائل کی آواز آپ کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔
اور پرفیوم یا خوشبو، یہ ساری چیزیں آپ کے شوہر کے لیے جائز ہے. یہ کسی اور کے لیے اگر آپ نے کام کیا تو اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے، اسلام کی نظر میں یہ ناجائز ہے، اسلام کی نظر میں یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے تو اسی بات کا تذکرہ کیا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جب زمین کے اوپر چلا کرتے تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، بہت ہی زیادہ قدم کو پھونک پھونک کر کے زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں، کہیں میرے چلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ انداز ہونا چاہیے مسلمان کا، شیوا ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، میرے چلنے کی وجہ سے کسی کو پرابلم نہ ہو. لڑکی آ رہی ہے، اب وہ بچ کر کے چل رہی ہے، آپ اسی کے ساتھ چپکتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی کو دھکا مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی کو چھیڑتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، سیٹی مارتے ہوئے آپ جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، آپ صحیح معنوں میں اللہ کے نیک بندے مومن ہو ہی نہیں سکتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب اللہ کے اسپیشل بندے جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جب جاہلوں سے، جب ایسے لوگوں سے جو اسلام کو جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں. جاہلوں سے مخاطب کا مطلب کہیں پہ بیہودہ باتیں ہو رہی ہے، بیہودہ باتیں، تو وہاں پہ اچھے لوگ رکتے نہیں ہیں. اللہ کے نیک بندے ایسی جگہوں میں بیٹھ کر کے گپ نہیں مارتے ہیں. اللہ کی اسپیشل بندیاں، اللہ کی نیک بندیاں ایسے جگہوں میں بیٹھ کر کے اور ٹائم پاس نہیں کرتی ہے، بلکہ ان جگہوں سے گزر جایا کرتے ہیں سلام کر کے. ایسی جگہوں میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس نہیں کرتے. آج چوراہوں پہ بیٹھ کر کے کیا ہوتا ہے، چائے پینے کے لیے گیا، ایک ایک گھنٹہ تک بیٹھ کر کے گپے مار رہا ہے. یہ اللہ کی اسپیشل بندے اس لسٹ میں یہ شامل نہیں ہے. آپ کا کام ہے چائے پینا، آپ نے چائے پیا، وہاں سے نکل جائیے. آپ وہاں پہ گپ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کی اسپیشل بندے کے نام میں لسٹ میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں.